اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے حوالے سے، سحر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو المقام الثانی میں ہے، یعنی جو اقسام جادو کی بیان کی گئیں، علامہ مجلسی نے 8 قسمیں بیان کی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 4 قسمیں ایضاح سے بیان ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں حکم جو ہے وہ حرمت ہے، اور حرمت کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی حرمت کا انکاری ہے وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہا کہ ضروری الدین ہے، یعنی ان کا حرام ہونا، جادو کی ان قسموں کا حرام ہونا ضروری الدین ہے، دین کی بدیہیات میں سے ہے، تو اس لیے پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو شیخ کہہ رہے کہ اجماعات سے ہم صرف نظر کر سکتے ہیں، اجماعات منقولہ سے، کہ یہ اجماعات جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، لیکن جو یہ ادعا کونہ ضروری الدین، یہ جو انہوں نے ادعا کیا ہے کہ ضروری الدین ہے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ فی حکم الاقسام المذکورۃ فنقول اما الاقسام الاربعۃ المتقدمہ من الایضاح فیکفی فی حرمتها مضافا الی شہادۃ المحدث المجلس فی البحار بدخولها فی المعنى المعروف للسحر عند اہل الشرع، مضافا الی شہادۃ المحدث المجلس فی البحار بدخولها فی المعنى المعروف للسحر عند اہل الشرع فیشملها الاطلاقات دعوی فخر المحققین۔ تو اطلاقات روایات کے علاوہ جو اطلاقات ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں ان 4 قسموں کو، اس کے علاوہ جو معنی معروف ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ فخر محققین کا دعویٰ ہے کہ کون و حرمتها من ضروریات الدین، یعنی ان کا جو حرام ہونا ہے وہ ضروری المذہب ہے، اور اس کو جائز سمجھنے والا کافر ہے۔ وہ ظاہر الدروس ہے ایزن، شروع میں آقا سب کام وہ کہ بیٹے 1 منٹ رک گئے، یہ کیا یہ تو کہاں چلے گا؟ صحیح لہا، یعنی فخر محققین نے حکم کیا کہ جو اس کو جائز سمجھے، جو اس کو حلال سمجھے، حلال سمجھ کے استعمال کرے جادو کو، اس کو قتل کرو۔ حکم کیا کہ اس کو قتل کرو۔ فَإِنَّا ہم وَإِن لَمْ نَطْمَئِنْ بِدَعْوَى الْإِجْمَاعَاتِ الْمَنْقُولَةِ، ہم اگرچہ اجماعات منقولہ کے جو ادعا ہے اس پہ مطمئن نہیں ہوتے، الا ان دعوی ضرورت الدین مما یوجب الاطمینان، مگر دعوی ضرورت الدین ان چیزوں میں سے ہے جو موجب اطمینان ہوتا ہے۔ الا ان دعوی ضرورت الدین مما یوجب الاطمینان بالحکم و اتفاق العلماء علیہ فی جمیع الاثار، اور تمام زمانوں میں علماء کا اس کے اوپر اتفاق رہا ہے۔ کس کے؟ اس کی حرمت کے اوپر، ان 4 قسموں کی حرمت کے اوپر۔ پھر اس میں ایک ہے ایکسیپشن دے رہے ہیں، استثناء کہہ رہے ہیں، نام ذکر شارع النخبۃ انما کان من الطلسمات مشتملا علی اضرار اور تنویہ علی المسلمین اور استعانت بشیء من حرمات اللہ کالقرآن وابعاز اسماء الحسنی ونحو ذلک فہو حرام بلا ریب سواء عد من السحر ام لا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں ہاں، شارع نخبہ نے یہ بات کہی کہ جو طلسمات میں سے ہے اور مشتمل ہے نقصان کے اوپر یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے اوپر یا ان کی توہین کے اوپر، یعنی
اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں قرآن میں آئیں ان میں سے کسی حرمت کو یعنی وہ کرتے بعض دفعہ یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے اندر ڈالو اس کو قرآن مجید کو، یا اس طرح کی جو حرمتیں ہیں وہ کرتے ہیں میں نے تو سنا ہے. عامل لوگ کے دیکھے. اچھا اچھا. فہو حرام، یا اللہ کے اسماء الحسنہ کو یا ابعاض اس کے بعض کو ڈالو، یا اسماء اللہ الحسنہ ان کو ڈالو. فہو حرام بلا ریب سواء عد من السحر ام لا. فرق نہیں پڑتا کہ جادو میں سے آپ اسے گنے یا جادو میں سے نہیں گنے، وہ حرام ہے. جادو کریں اس سے یا نہ کریں، اگر حرمتوں کو توڑ رہے ہیں، قرآن کی حرمت کو توڑ رہے ہیں یا دین کی کسی حکم کی حرمت کو توڑ رہے ہیں تو حرام ہے. وما كان للاغراض كحضور الغائب وبقاء الامارة وفتح الحصول للمسلمین ونحوه فمقتضى الاصل جوازه. اور جو غرض جس غرض کے لیے وہ جادو کیا ہے، جیسے جادو اس لیے کیا کہ چور کوئی جو ہے وہ غائب ہو گیا، مسنگ پرسن کو جو ہے وہ یعنی حضور الغائب، غائب یعنی مسنگ پرسن ہو گیا نا، اور اس کو حاضر کرنا ہے، یا چور ہے اس کو حاضر کرنا ہے، حضور الغائب. دوسرا جو ہے وہ بقائل امارہ، عمارت جو ہے وہ ڈر ہے کہ گر جائے گی تو یہ باقی رہے. تیسرا فتح الحصون، ایک قلعہ ہے جو دشمنوں کے ہاتھ میں ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تو وہ فتح ہو جائے. یا بلڈنگ اس نے بنائی تھی، وہ دوسرے لوگوں نے، گنڈے بدماشوں نے اس کو قبضہ کر لیا، ان سے چھڑانا ہے اس کو. بس مقتضائے اصل یہ ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، جواز ہو. وَيُوْكَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَرُبَّمَا يَسْتَنِدُونَ فِي بَعْضِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالسَّنَدُ غَيْرُ وَاضِحٍ وَلَقَى فِي الدُّرُوسِ تحریم عمل الطلسمات بالسحر ووجہ غیر واضح. کہہ رہے ہیں کہ بعض اصحاب سے حکایت ہوا ہے اور اسے سند دیتے ہیں امیر المومنین کی طرف، جبکہ سند واضح نہیں ہے. اور ملحق کیا دروس میں طلسمات کے طلسم کے عمل کی تحریم کو جادو سے ملحق کیا ہے، اور اس کی وجہ وہ واضح نہیں ہو سکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں طلسمات جادو سے ہٹ کے ہے. اگر اس میں کوئی حرمت نہیں ٹوٹ رہی تو پھر اس کا کرنا جو ہے وہ جائز ہے، غرض بھی صحیح ہو اور حرمت بھی نہیں ٹوٹ رہی ہو کوئی، تو طلسمات کا کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے، بعض اصحاب نے امیر المومنین کی طرف نسبت دیا اور بعض اصحاب نے اسے ملحق کیا ہے، یعنی طلسمات کو ملحق کیا جادو سے، تو اس کی وجہ وہ واضح نہیں ہو سکی. انتہا. یہ شارح نخبہ نے جو بیان کیا تھا یہ اس کی بات تھی. وَلَا وَجْهَ أَوْسَعَ مِنْ دَعْوَى الضَّرُورَةِ مِنْ فَخْرِ الدِّينِ وَالشَّهِيدِ وَمَا غَيْرُ تِلْكَ الْأَرْبَعَةِ. اب یہ جو ہے وہ اب تک جو بات آ رہی تھی وہ شارح نخبہ کی آ رہی تھی. یہ اب تک انہوں نے جو نقل کیا وہ تو شارح نخبہ کا قول تھا کہ جو 4 قسمیں وہ تو ضروری دین ہے، اور طلسم کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر حرمت نہیں ٹوٹے تو جائز ہے. اب جو ہے وہ اپنی نظر بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَا وَجْهَ أَوْسَعَ مِنْ دَعْوَى الضَّرُورَةِ مِنْ فَخْرِ الدِّينِ وَالشَّهِيدِ. وہ کہہ رہے ہیں اما غیر تلک الاربع، کہہ رہے ہیں وہ 4 جو ہیں وہ 4 تو ضرور الدین سے ثابت ہے کہ جادو کی 4 قسمیں حرام ہیں، ان کی تو بات نہ کریں. اب آ جائیں اب طلسمات پہ. تو کہہ رہے ہیں اگر ضرر کا باعث ہو، اما فإن كان مما يضر بالنفس المحترمہ، اگر ضرر کرے نفس محترمہ کو، فلا اشکال ایضا فی حرمتہ، تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ حرام ہے. ویکفی فی الضرر صرف نفس المسحور عن الجریان علی مقتضى ارادتہ
فمثل اہدا سے حب مفرط فی الشخص یعد سحرا. مثلا جیسے بیوی آتی ہے کہ میرے شوہر کا جو دل ہے وہ میری طرف نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ پیر صاحب یا جادوگر صاحب یا تلسمات والے صاحب یا بابا آپ ایسا کر دیں کہ وہ شوہر کا دل میری طرف آ جائے. تو یہی جو اس کا دل اس کا دل آزاد ہے، اس کے دل کو مجبور کر کے وہ بیوی کی طرف کرے، یہ بھی جادو ہے اور حرام ہے. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے، نہیں نقصان پہنچا رہا ہے اس کے. اب یعنی وہ مثال کے طور پر دین دنیا کا رہے گا نہیں، بس وہ اسی کا ہو جائے گا. اچھا. نہ مذہب کا کچھ کرے گا نہ کچھ کرے گا، وہ تو ایک ہی چیز اس کے اندر حاکم ہو جائے گی اور وہ ہے بیوی. تو بیوی کا غلام بن جائے گا. تو پھر ماں تو اچھا نہیں سمجھے گی، بہنیں تو اچھا نہیں سمجھیں گی کہ ماں بیوی کا غلام بن جائے. صحیح ہے. خود بھی اچھا نہیں سمجھے گا. خود بھی اچھا نہیں سمجھے گا. ہاں تو اب وہ بیوی کا غلام بنے تو پھر بھی کوئی فائدہ ہے، سسر کا غلام میں فائدہ بھی نہیں ہے. وغیر تلک الاربعہ فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا فيه ويكفي في الضرر. ضرر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسحور کے نفس کو جریان سے انل جریان علی مقتضی ارادتی، جو اس کے ارادے کا مقتضا ہے اس کے اوپر جاری نہ ہونے دے. اس کے مقتضا ارادت ہی یہ ہے کہ میں بیوی سے تھوڑی دوری اختیار کروں، یا ٹھیک ہے کبھی بیوی کے پاس، کبھی جو ہے وہ کام پہ، کبھی یہ، کبھی اللہ کے ہاں، کبھی مسجد. ابھی یہ کہ وہ جادو کر دے گا تو یہ مسجد بھی نہیں جائے گا، دین کے کام بھی نہیں کرے گا، لوگوں کی مدد بھی نہیں کرے گا، تو یہ بھی جو ہے نقصان ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یکفی فی الضرر صرف نفس المسحور عن الجریان علی مقتضی ارادتہ ہی، یعنی ضرر کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسحور کے نفس کو مقتضی ارادے کے مطابق جاری نہ ہونے دیں. فمثل احداث حب مفرط فی الشخص، مفرط محبت کو ایجاد کرنا شخص کے اندر، یعد سحرا، تو یہ جادو ہے. روى الصدوق في الفقه في باب عقاب المرأة على أن تسهر زوجها بسنده عن السكون عن جعفر النبي عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غض علي وإني صنعت شيئا لأعطفه علي فقال لها رسول الله أف لك كدرت البحار وكدرت التين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوخ فبلغ ذلك النبي فقال إن ذلك لا يقبل منها بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا المعالجة بالشيء غير الأدية والصلوات ونحوهما. ولذا فهم الصدوق منها السحر ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية. شیخ صدوق نے کتاب الفقی میں اس باب میں کہ اس عورت کی سزا، المرأہ عقاب المرأہ، عورت کی سزا اس کے اوپر کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر جادو کرے. الن تسہر زوجہ، جو سکونی نے نقل کی ہے امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرا شوہر میرے اوپر بہت زیادہ سختی کرتا ہے اور میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. تو حضور نے کہا اف اف اف، جو سمندر ہیں وہ گندے ہو گئے اور جو مٹی ہے وہ بھی آلودہ ہو گئی، اور جو ملائکہ ہیں نیک ملائکہ اور ملائکہ آسمان اور زمین کے وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اس عورت نے دن میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور راتوں کو عبادت شروع کر دی، اپنے سر کو منڈوا لیا اور اس نے خراب لباس پہننا شروع کر دیا
تو حضور تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اتنا کافی نہیں ہے، ان ذالک لا یقبل منہا، اس سے قبول نہیں ہے. تو بنا رکھتے ہوئے اس کے اوپر کہ ظاہر اس کے قول سے جو اس نے کہا کہ میں کچھ کرتی ہوں، تو کچھ سے مراد جو ہے وہ جادو ہے، یعنی دعاؤں کے اور دعا کرتی اور نماز اور دعاؤں کے علاوہ اگر کچھ کرے تو اس سے مراد جو ہے وہ جادو ہے. بناء علی ان الظاہر من قول صنعت شیئا المعالجۃ بشیء غیر الادیۃ والصلوات، یعنی جب اس نے کہا صنعت شیئا تو اس سے مراد ہے کہ معالجہ کر رہی ہے اس مشکل کا دعاؤں اور نماز کے علاوہ. اس لیے شیخ صدوق نے اس سے جادو کو سمجھا، اور جو عنوان انہوں نے ذکر کیا اس میں اس روایت کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں ہے. عنوان کیا ذکر کیا؟ سحر المرأۃ مثلا بالہا، یہ جو سحر المرأۃ کا عنوان انہوں نے ذکر کیا اس میں یہی روایت آئی. تو اس کا مطلب ہے شیخ صدوق کا فہم اس سے جو ہے وہ جادو ہے. وَأَمَّا مَا لَا يَضُرُّ، یعنی وہ جادو جس میں نقصان نہیں ہوتا. فَإِنْ قَصَدَ بِهِ رَفْعَ ضَرَرِ السِّحْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَضَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ أَوْ الْأُخْرَوِيَّةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ، اگر وہ چاہتا ہے کہ جادو کا توڑ کرے تو جادو کے توڑ کو نکالے، تو یا دوسرے جو دنیاوی نقصان ہے ان سے جو ہے وہ بچے، یا دینی نقصان ہے ان سے بچے. جیسے ایک میرے دوست تھے، وہ مرحوم ہو گئے، تو وہ کہنے لگے میں نجوم اس لیے سیکھا میں نے کہ جو بیماریاں ہیں ان کو میں سمجھ سکوں. تو ایک دفعہ میرا ہاتھ دیکھ کے انہوں نے بول دیا تھا آپ کو فلاں چیز ہے، بیماری ہے. میں نے کہا ہاں صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ایک توجہ نکالی تھی، انہوں نے یہ کیا. فَإِنْ قَصَدَ بِهِ رَفْعَ ضَرَرِ السِّحْرِ، اگر قصد کرے اس سے کہ سحر کا نقصان ختم ہو جائے یا دوسرے دنیاوی اور اخروی نقصان ختم ہو جائے، فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ، ظاہر یہ ہے کہ جائز ہے. مَعَ الشَّكِّ فِي الصِّدْقِ اسمِ السِّحْرِ عَلَيْهِ، اس کو جادو کہنا جو ہے وہ اس میں شک ہے ہمیں. للأصل یعنی کہہ رہے ہیں کہ جائز جواز کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جادو کا سیکھنا جائز ہے، لیکن اس کو جادو کہنا جو ہے وہ جادو کہنا اس کو ہمیں شک ہے. وہ بہرحال تو جائز کیوں ہے کہہ رہے ہیں، اصل جواز کی ہے. بل فهم ما سيجي من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا، بلکہ یہاں اولویت رکھتا ہے کیونکہ روایت وارد ہوئی ہے کہ اگر جان لے کہ جادو سے نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو دفع کرنے کے لیے جادو سیکھ سکتا ہے. ما شک کے فیصد کے ہاں بل فهم ما سيجي من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا والا فلا دلیل علی تحریمہ، اگر یہ نہ ہو تو حرمت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. الا يدخل في اللهو والشعبذہ، مگر یہ کہ لہو اور شعبذہ میں شعبدے بازی، یہ جو ایکروبیٹس کھیلتے ہیں ہاتھوں کی تیزی سے جو چیزیں غائب کر لیتے ہیں یا کمالات اور کرتب دکھاتے ہیں، تو شعبدے بازی کہتے ہیں اسے، شعبدہ. تو اس میں داخل ہو جائے تو حرام ہے، ورنہ حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اصالت الجواز حاکم رہے گی. نعم لو صح سند و روایت الاحتجاج صح الحکم بحرمت جمیع ما تضمنہ وکذا لو عمل بشہادت من تقدم کالفاصل المقداد والمحدث المجلسی بکون جمیع ما تقدم من الاقسام داخلا فی السحر اتجہ الحکم بدخولها تحت اطلاقات المنع عن السحر لیکن الظاہر استناد شہادتی من الاجتہاد مع معارضته بما تقدم من الفقر من اخراج علم الخواص والحیل من السحر وما تقدم من تخصیص صاحب المسالک وغیرہ السحر بما یحدث ضررا
بل عرفت تخصیص العلامۃ له بما يؤثر في بدن المسور وقلبه وعقله فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة والأعود عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار ولعله لا يخلو عن قوة لقوة الظن من خبر الاجتهاد وغيره وغیرہ. نا بلکہ یہ جو وہ نعم لو صح سند روایت الاحتجاج، اگر روایت احتجاج صحیح ہو جائے اس کی سند تو صح الحکم بحرمت جمیع ما تضمنہ، تو حکم صحیح ہو جائے گا کہ جتنے بھی اقسام اس میں ذکر کیے سب حرام ہیں. وَقَذَا لَوْ عَمِلَ بِشَهَادَةِ مَنْ تَقَدَّمَ، اسی طرح اگر کوئی عمل کرے متقدمین کی شہادت کے اوپر جیسے فاضل مقداد اور محدث مجلسی کی روایت کے اوپر بِقَوْنِ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَقْسَامِ، جتنی بھی اقسام انہوں نے ذکر کی وہ سحر کے اندر داخل ہیں. تو پس یعنی دو طرح کے علماء ہو گئے ہمارے ہاں، ایک عموم کے قائل ہیں جو متقدمین اور علامہ مجلسی اور فاضل مقداد کی بات کی ہے، عموم کے قائل ہیں کہ عموم سحر حرام ہے. اتجل حکم بدخولها تحت اطلاقات المن، تو حکم متجہ ہو جائے گا کہ حکم کرنا کہ یہ تمام اقسام جو ہے وہ جادو کے تحت آتی ہیں اور اطلاقات من کے تحت آتی ہیں، اطلاقات المن یعنی سے. لیکن اب دوسری جو ہے وہ نظر کے اوپر کہ عموم نہیں ہے، تمام اقسام جو ہے وہ جادو میں شامل نہیں ہے. لیکن ظاہر استناد شہادتی من الاجتہاد، یہ ان کی شہادت مستند ہیں اجتہاد کے اوپر، ما معارضت ہی ان کی نظر ٹکراتی ہے بما تقدم من الفخر، فخر المحققین کی جو نظر گزر گئی اس سے ٹکراتی ہے کہ انہوں نے دو علموں کو، ایک الجبرا والا علم تھا اور دوسرا ادویے کی جو خاصیت کا، جڑی بوٹیوں کی خاصیت کا علم، اور الجبرا اور نسبتوں کا اور جیومیٹری کا جو علم ہے اس کو انہوں نے خارج کیا تھا. اب ہیل سے ان کی کوئی اور مراد ہے تو مجھے نہیں، بہرحال اس کو بھی خارج کیا تھا. من اخراج علم القیاس والعلم من السحر، تو انہوں نے خارج کیا تھا پس عموم نہیں ہے. وما تقدم من تخصیص صاحب المسالک، اور جو تخصیص صاحب مسالک نے لگائی تھی کہ سحر وہ ہے جو یحدث ضررن، جو ضرر ایجاد کرے. بل عرفت تخصیص علامت لہو بما یؤثر فی بدن المسور، علامہ نے کہا تھا کہ ایک مسور ہونا چاہیے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی نائی کسی کو گنجا کرنا چاہتا ہے تو کچھ سر تو ہو جس سے وہ گنجا کرے، تو جادو کے لیے بھی کوئی مسور ہونا چاہیے. پھر مسور کے بدن میں یا اس کے قلب میں یا اس کے عقل میں اگر نقصان پہنچائے تو جادو حرام ہوگا، ورنہ حرام نہیں ہوگا. فہذی شہادت من ہؤلاء علی عدم عموم لفظ السحر، تو یہ گواہیاں ان کی طرف سے ہیں، ان تین کی طرف سے، کہ لفظ سحر عمومیت نہیں رکھتا، تمام اقسام کو شامل نہیں ہوتا. لجمیع ما تقدم من الاقسام وتقدیم شہادت الاثبات لا یجری فی ھذا الموضع. آپ کہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں وہ نفی کے قائل ہے، اور جو کہہ رہے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، تو جو کہہ رہے ہیں ہے اس بات کو ہمیں نفی کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. کہاں یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا. فشہاد و تقدیم شہادت الاثبات لا یجری فی ھذا الموضع لأن الظاہر استناد المثبتین الی الاستعمال، کیونکہ مثبتین ہیں انہوں نے استعمال کے اوپر استناد کیا ہے اور نافین نے جو ہے وہ اطلاع کے اوپر استناد کیا ہے. تو ایسا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لکون الاستعمال مجازن، کہ استعمال مجازی ہے سیر کے لیے للمناسبہ. والاحوط الاجتناب، جی یہ مثبتین یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو مثبتین کا تکیہ ہے وہ استعمال کے اوپر ہے اور نافین کا جو ہے وہ اطلاع کے اوپر ہے کہ یہ استعمال مجاز ہے. نافین کا اعتماد اس کے اوپر ہے
کہ یہ استعمال جو جادو کا ہے یہ کیا ہے؟ مجاز ہے. ہاں اور جی مثبتین پازیٹیو ہاں ہاں والے ہاں والے یعنی جادو ہے، جادو ہے، یہ تمام قسمیں جادو میں شامل ہیں. اور جو نافین ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ مثلا کچھ خاص قسم اس میں جو ضرر نہیں حادث کرتا یہ شامل نہیں ہے، صحیح. اور مجازن اس کو جادو کہا گیا ہے.